محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، آج 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور تفصیلی طور پر ملک کے جو تمام تر موجودہ حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کا احاطہ کیا گیا ہے، اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس کانفرنس کے حوالے سے؟ دیکھیے، جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے، یہ ایک بڑا اہم فورم ہے پاک فوج کا، جس میں نہ صرف فوج کے انتظامی اور دیگر امور کا جائزہ لیا جاتا ہے، تیاریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، بلکہ جو اس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ پاک فوج کی عالمی، علاقائی اور داخلی سلامتی کے حوالے سے جو سوچ اور پالیسی ہے اس کی بھی بڑے واضح انداز میں ترجمانی کرتا ہے۔ عالمی امور کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے جو فلسطینی بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ نہ صرف اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، بلکہ ان کے خلاف جو نسل کشی کی مہم جاری ہے اس کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ جبکہ علاقائی سلامتی کے حوالے سے کشمیر اور فلسطین پہ ایک واضح موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کی جو اس وقت موجودہ سوچ ہے اور طرز عمل ہے کہ دہشت گردی کی پشت پناہی کی جائے اور اپنی عالمی ذمہ داریوں سے کوتاہ نظری برتی جائے، اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی نہ صرف ہمارے کشمیری بھائی بہنوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، بلکہ بھارت کی جو مسلم اور کشمیر دشمنی پر مبنی پالیسیاں ہیں ان کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو متن ہے اس اعلامیے کا وہ داخلی سلامتی کے 4 اہم ترین پہلوؤں پر مبنی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ داخلی سلامتی کا جو پہلو ہے اس میں وہ اس توقع کا اظہار ہے اس فورم کے ذریعے سے کہ جو 9 مئی میں ملوث افراد ہیں ان کو عدلیہ جو ہے قرار واقعی سزا دے، اور تاکہ پاکستان کی عوام کا پاکستان کے آئین اور عدلیہ کے اوپر اعتماد بحال ہو سکے۔ جو دوسرا پہلو ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو نہ صرف پاک فوج اور ہمارے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، بلکہ اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ اس جنگ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جو تیسرا پہلو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے ہے کہ جو ریاستی ادارے اور خصوصاً پاک فوج کے خلاف جو نفرت آمیز پروپیگنڈے کی مہم ہے اس کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور عوام کو اور حکومت کو اس سے وارن بھی کیا گیا ہے۔ جو چوتھا پہلو ہے وہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ معاشی چیلنجز ہیں ان کا بھی اعتراف کیا گیا ہے اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کے شانہ بشانہ پاک فوج جو ہے ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار اور مدد فراہم کرے گی۔ تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس بیان میں داخلی سلامتی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور لیکن علاقائی اور عالمی امور پر بھی پاک فوج کی سوچ اور پالیسی کی ترجمانی کی گئی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ جو میسج اس وقت ہے آج کل کے حالات اور سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے حوالے سے عدلیہ کو اپنا بر وقت اور بھرپور کردار ادا کرنا ضروری ہے تاکہ عوام کا آئین اور عدلیہ کے اوپر اعتماد بحال ہو سکے اور قومی سلامتی کے حوالے سے بھی جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جا سکیں۔ ٹھیک۔ سید محمد علی صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً ہر فورم پر پاک فوج کی جانب سے جو تمام تر دہشت گردی کے خطرات ہیں ان پر ایک تو ایکشن بھی بھرپور طریقے سے ہمیشہ لیا جاتا ہے اور ایک بھرپور عزم کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک واضح پیغام دیا جاتا ہے دشمن کو۔ لیکن حالیہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، جیسے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات بھی کی، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر جو پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ ایک نیا اور بڑا سیریس چیلنج ہے اور بڑے بھرپور سنجیدگی کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے پاک فوج کی طرف سے بھی۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے وہ بھی عوام سے نہ چھینا جائے، وہ بھی عوام کے پاس رہے، لیکن ایک حد جو ہے اس کو تجاوز کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے تاکہ اس چیز کو بھی جو ہے کنٹرول میں لیا جا سکے؟ دیکھیے، جو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے پاکستان کے آئین کے اندر، اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور میں خطاب کے دوران پاکستان آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 19 جو ہے وہ ایبسولوٹ مادر پدر آزادی اظہار کا حق پرووائڈ نہیں کرتا، بلکہ اس کو رسپانسبل ٹھہراتا ہے پاکستان کے ہر شہری پہ کہ وہ اس حق کو آئین، قانون، اخلاق، دین اسلام اور خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے تقاضوں
کے تحت استعمال کرے. تو بنیادی طور پہ یہ جو آزادی رائے کا آئینی حق ہے، اسی کو استعمال کر کے ریاست پاکستان کے اوپر حملہ کرنا یا اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور نفرت آمیز مہم چلانا، یہ یقینی طور پہ قومی سلامتی کے تقاضوں کے خلاف اور منافی ہے. تو اسی لیے اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قومی سلامتی کی انفارمیشن ڈومین میں جو بڑا تھریٹ اور چیلنج ہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طرح ریاستی ادارے اور خصوصاً پاک فوج اور اس کی قیادت کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور عوام کو اس سے باخبر رہنے کی بھی ضرورت ہے اور حکومت کو اس کے حوالے سے بروقت پالیسی اور قانون سازی کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد علی صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.